یہ تعلیمی ادار دارالقرآن والحدیث کے ناو ست یس تھی ساری مسلمان زانن چھو اور پتمین ایامن اندر یہ امہ بیانک یس زن واردات گمژن نارچ ات ستن تمہ ست امچ زن سہ منزلہ یس تریم منزل سہ خاکستر گمژ یتھ اندر یم طلاب العلم یہ رہائش پذیر راتسن آسن اور تہند لباس ات اندر گومتن ضائع اور تہند یم زن باقی ملبوسات تو باقی اشیاء تم ام کس زدس اندر آمتن اور تم ات اندر متاثر گمتن۔ اولی موقع پر جو لوگ یہاں تشریف لائے ہیں، بہت سے لوگ لائے تشریف، لیکن خانہ بال سے آئے ہمارے عابد صاحب آنی صاحب، اور پہلے ہی انہوں نے آ کر کے یہ پہل کی کہ آپ لوگوں کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ چونکہ بلڈنگ کا مسئلہ بعد میں آتا ہے، لیکن سب سے پہلے ہمیں فکر تھی بچوں کے بستروں کی یا ٹرنکوں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ذائقہ دے، ہم نے ان سے گزارش کی پہلے مرحلے میں ہمیں یہی ضرورت ہے، باقی تو سب مل جائے گا آہستہ آہستہ۔ تو اللہ کا شکر اور احسان ہے، اور پھر اس دارالخیریہ خانہ بال کے ذمہ داروں کا شکریہ ہم ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے پہل کر کے ان بچوں کے لیے بستر، چاول، چپل تک اور ٹرنک وغیرہ یا اس کے لیے کپڑے بھی لائے، کمبل بھی لائے، الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعدہ۔ قال اللہ عز وجل بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تعاونوا علی البر والتقوی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سن بے شمار فضل و احسان یم اللہ تبارک و تعالیٰ ہن ساری ونکس با ایمان ہندس ات صفس اندر سون شمار کورمت، چونکہ ایمان یہ ساروی کھت عظیم نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ سن، اور ایمانس تو علمس وچن کہ ات انتہائی زیادہ مضبوط رشتہ تھومت اللہ تبارک و تعالیٰ ہن تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ونکس قصبہ اسلام آباد پہ واریاہ زیادہ دور اخ بستی ملہور کے ناو ست یا زانہ بستی یس ضلع شپین ست تعلق تھاون، ات اندر اسلافن ہند اخ قائم کردہ یہ تعلیمی ادار دارالقرآن والحدیث کے ناو ست یس تھی ساری مسلمان زانن چھو اور پتمین ایامن اندر یہ امہ بیانک یس زن واردات گمژن نارچ ات ستن تمہ ست امچ زن سہ منزلہ یس تریم منزل سہ خاکستر گمژ یتھ اندر یم طلاب العلم یہ رہائش پذیر راتسن آسن اور تہند لباس ات اندر گومتن ضائع اور تہند یم زن باقی ملبوسات تو باقی اشیاء تم ام کس زدس اندر آمتن اور تم ات اندر متاثر گمتن۔ ات تناظرس اندر جمعیت اہل حدیثک یس زن جمعیت اہل حدیث حلقہ کھنبلک یس زن رفاہی ادار دارالخیریہ بیت المال، اور یہ اخ اخلاقی ذمہ داری سمجھتن، دینی ذمہ داری سمجھتن، سماجی ذمہ داری سمجھتن اور ایمانی ذمہ داری سمجھتن اس سورے یہ پن ٹیم ہیتھن یور وارد سپدمت، اور ات تناظرس اندر یمن طلاب العلمن ہندس حقس اندر یم زن اللہ تبارک و تعالیٰ سن قرآن حفظ کران محفوظ کران پنن سینن اندر، اور تہندس حقس اندر بستر تھومت، باقی یم زن یمن ضروری اشیاء یتھ اندر یہند لباس یتھ اندر باقی دیگر ضروری اشیاء تم ہیت آمتن دارالخیریہ بیت المال کے وسادت، تاکہ بڑا احسن طریقہ ہیکن یم اللہ تبارک و تعالیٰ سند قرآن یہ ہیکن یم محفوظ کرت پنس سینس اندر۔ اور ات تناظرس اندر اخ گزارش کران ملت اسلامی کن باغیور ذمہ دارن کہ یت ادارس پن اخ تاریخ روزمت، جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر یم زن قائدین یم زن زعماء کرام اور مختلف لمحاتن اندر آئے تم یور اور ام پتن کر تمو تمام ملت اسلامیہ مخاطبن کہ یم کس حقس اندر کہ اخ بھرپور معاونت گژھن، سکرینس پہ یمہ ادارکن اکاؤنٹ نمبر اور تمام ملت کن یم تہ ذمہ دار
یم یتھ طبقس ست تعلق تھاون أسۍ مؤدبانہ التماس کران یم ادار کی وسادتم یتکن ذمہ دارن ہند وسادتم دارالخیریہ بیت المال کی وسادتن جمیت اہل حدیث حلقہ کھنبل کی وسادت ادارہ معلم کی وسادت أسۍ سٲری چھِ تۄہہِ مؤدبانہ التماسن کران یُس تۄہہِ اللہ تبارک و تعالیٰ ہن مال چھُنو دیُتمُتن اکھ بہترین موقع چھُ تۄہہِ کہ تُہۍ کٔرِو وٕنکٮ۪نس صرف سُہ اللہ تبارک و تعالیٰ سٕنٛدِس یتھ ادارس پٮ۪ٹھ اکھ بہترین شکل روزِ تُہنٛدِس حقس اندر صدقے جاریچ تاکہ تُہۍ ہیٚکِو پنُن دُنیا تہِ بہتر بنٲیِتھ امہِ کِس تناظرس اندر اور تُہُنٛد آخرت بنایہِ بہتر پروردگار رحمان اور صدقے جاری ہِچ اکھ بہترین شکل چھِ وٕنکٮ۪نس تُہنٛدِس تہٕ سٲنِس حقس اندر کہ أسۍ کرو سبقت اکھ أکِس نسبتن امہِ پتن کرہون یہِ جدید طرزس پٮ۪ٹھ امِچ یۄس یہِ عمارت یۄس خاکستر گٔیم یہِ کرہون تعمیرن اتھ بنیادس پٮ۪ٹھ کہ یہِ چھِ اسہِ دینی ذمہ دٲری اور یہِ چھِ اسہِ اخلٲقی ذمہ دٲری دِژمٕژن اللہ تبارک و تعالیٰ ہن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین اور ناظرین، چونکہ میں بحیثیت اس مدرسہ دارالقرآن والحدیث میلہورہ کے محتمم ہونے کے آپ لوگوں کے سامنے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، چونکہ یہ ادارہ میرے خیال سے بہت قدیم ادارہ ہے. 1998 کا پیداوار ہے. اس سے پہلے درسگاہ تھی لیکن 98 سے باضابطہ شعبہ حفظ کا قیام ہوا اور آج تک الحمدللہ کم سے کم 103 حفاظ مدرسے سے فارغ ہو کر کے چلے گئے ہیں. بعض مدینہ یونیورسٹی میں بھی ہیں الحمدللہ اور بڑی بڑی مساجد میں یہاں کے امام ہیں. بہرحال قدر اللہ ما شاء کے تحت کچھ دن پہلے 3 اگست کو ہماری اس ہمارا جو مادر علمی ہے مدرسہ دارالقرآن والحدیث، اس میں جو بچوں کی رہائش ہے، رہائشی اوپر والی منزل ہے، اچانک آگ نمودار ہوئی ظہر کے وقت اور اس کی لپٹ میں آ کر کے ساری عمارت اوپر سے خاکستر ہوگی. اوپر والی منزل جہاں بچوں کی رہائش تھی، یہاں تک کہ اس منزل میں کوئی چیز، کپڑے بچوں کے تھے، بستر تھے، باقی جو ٹرنک ورنک تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے. تو بہرحال اولین موقع پر جو لوگ یہاں تشریف لائے ہیں، بہت سے لوگ لائے تشریف، لیکن خانہ بل سے آئے ہمارے عابد صاحب، آنی صاحب، اور پہلے ہی انہوں نے آ کر کے یہ پہل کی کہ آپ لوگوں کو کس چیز کی ضرورت ہے. چونکہ بلڈنگ کا مسئلہ بعد میں آتا ہے لیکن سب سے پہلے ہمیں فکر تھی بچوں کے بستروں کی یا ٹرنکوں کی. تو اللہ تعالیٰ نے ذائقہ دے، ہم نے ان سے گزارش کی پہلے مرحلے میں ہمیں یہی ضرورت ہے، باقی تو سب مل جائے گا آہستہ آہستہ. تو اللہ کا شکر اور احسان ہے. اور پھر اس دارالخیریہ خانہ بل کے ذمہ داروں کا شکریہ ہم ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے پہل کر کے ان بچوں کے لیے بستر، چاول، چپل تک اور ٹرنک وغیرہ یا کچھ کے لیے کپڑے بھی لائے، کمبل بھی لائے الحمدللہ. تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور بعد میں ہم ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اتنے قلیل مدت میں انہوں نے تیار کی، یعنی صرف 3 دن کے اندر یہ سارا انہوں نے تیار کر کے نئے بستر لا کر کے ہمارے حوالے کیے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے اس جذبے کی قدر کرتے ہیں، ان کے جذبے اس ہدیہ کو قبول فرمائے. اور عوام الناس سے بھی یہی گزارش ہے کہ چونکہ الحمدللہ ضلع اسلام آباد وہ ضلع ہے جہاں سے خیر ہر جگہ سے خیر کی امید ہے، لیکن چونکہ اس کا نام ہی اسلام آباد ہی ہے تو لہٰذا یہی جذبہ سب لوگوں میں ہونا چاہیے. اور عوام الناس سے بھی میری گزارش ہے کہ ان کی ہمیشہ مدد کرتے رہیں تاکہ مصیبت کے وقت یہ کام آتے ہیں. اور یہ سب آپ سب مسلمانوں کا اور اہل توحید کا خصوصی طور پر یہ مشن آگے چلاتے ہیں. لہٰذا تعاون البر والتقویٰ کے تحت انہوں نے بھی ہماری مدد کی، ادارے کی مدد کی. لہٰذا آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ ان کی مدد کریں تاکہ یہ ایسے اللہ تعالیٰ چاہتے کوئی موقع آ جائے تو ان میں یہ آگے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے مال میں برکت دے. ان کے جذبے کو، یہ ہمارے بزرگ آئے ہیں، جوان آئے ہیں جنہوں نے ہمیں ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا، اس کو اندر خود لے کر کے آئے.
اللہ تعالی ہم سب لوگوں کی مدد فرمائے، اس ادارے کی اور زیادہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے تاکہ اور آگے بڑھ کر کے یہ اور مدد کر سکیں غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، کیونکہ اس وقت کشمیر میں بہت ضروری ہے، بہت ضرورت ہے ان جیسے نوجوانوں کے، یا اس جیسے یہ دارالخیریہ جیسے جو رفاع عام کے مرکز ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں زیادہ زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ان مسئولین کے یا ذمہ داروں کے، یہ خود آئے، عابد صاحب، عانی صاحب، یہ خود تشریف لائے اور ان کے رفقا یہاں تشریف لائیں۔ پھر ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اس جذبے کی قدر کرتے ہیں، ہمیں قبول فرمائے اور آگے بڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو بلڈنگ خاکستر ہو چکی ہے، اس کے لیے بھی عوام الناس سے اپیل کی جاتی ہے اس اسٹیج سے کہ آگے آئیں اور تعمیر کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے نبی جب دعا کرتے تھے کہ اکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ وافطر عندکم الصائمون، کہ جب کسی کے یہاں کھانا کھاتے کہتے تمہارا کھانا اچھے لوگ کھائیں، نیک لوگ کھائیں، اور فرشتے دعا کریں، روزے دار تمہارے گھروں میں افطار کریں۔ تو یہ بچے جو قرآن پڑھتے ہیں، یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ ان حضرات نے اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے ان بچوں کے لیے سارا کچھ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔